ہے جو نظر رسول بن گئے؟ یہ کون ہے جو محبت رسول بن گئے؟ یہ کون ہے جو عقیدت رسول بن گئے؟ یہ کون ہے جو جماعت رسول بن گئے؟ یہ کون ہے جو سیرت رسول بن گئے؟ یہ کون ہے جو فضیلت رسول بن گئے؟ یہ کون ہے جو قرآن کے ورق بن گئے، صفحے بن گئے، لفظ بن گئے، جملے بن گئے، آیاتیں بن گئے، تطہیر بن گئے، پاکیزگی بن گئے، صداقت بن گئے، دیانت بن گئے، امانت بن گئے، شرافت بن گئے، حیا بن گئے، وفا بن گئے، جرت بن گئے، دین بن گئے، اسلام بن گئے، اسلام کا جذبہ بن گئے، ہمت و جرت کی کہانیاں اور قصے بن گئے، نبی کی ذات کے لیے تلوار بن گئے، تیر بن گئے، نیزے بن گئے، میدانوں میں آ گئے، میدانوں میں چھا گئے، بلندیوں میں چلے گئے۔ یہ کون ہے جو کٹتے چلے گئے، ذبح ہوتے چلے گئے، قربان ہوتے چلے گئے؟ یہ کون ہے؟ وقت نہیں ہے تفصیل میں جو بس بتانے لگا ہوں۔ صراط مستقیم کون ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کون ہے؟ انعمت علیہم کون ہے؟ صدیقین کون ہے؟ شہداء کون ہے؟ صالحین کون ہے؟ چوم کے کیوں نہیں کہتے؟ گھوم کے کیوں نہیں کہتے؟ ہاتھ اٹھا کے کیوں نہیں کہتے؟ مکہ بنا کے کیوں نہیں کہتے؟ دنیا کو سلا کے کیوں نہیں کہتے؟ عالم کو بتا کے کیوں نہیں کہتے؟ صحابہ 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 أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق اللہ العظیم۔ پنڈال میں موجود فیصل آباد کے غیرت مند، با وفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف دیوانوں، آج کی اس خوبصورت عظیم الشان کانفرنس اور اجتماع میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مجھ سے قبل علماء کرام، شعراء کرام، خطباء اعظام اپنے اپنے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ بالخصوص سپود سندھ اور فخر سندھ عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا عبدالجبار حیدری صاحب تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے فرما چکے ہیں۔ رات کا تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے، تاریخ بھی اپنی کروٹ بدل چکی ہے۔ میں کچھ گزارشات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور بڑی دل لگی سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب العالمین مجھے سچ اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اور ہم سب کو
اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے اس بہت ہی خوبصورت اجتماع کے انعقاد پر نعمان صاحب، ان کی پوری ٹیم، دوست احباب، رفقاء کرام اور منتظمین، انتظام اور اہتمام کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمیشہ دین اسلام کے لیے سربکف رہ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنے گفتگو کے آغاز کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ فاتحہ سے پڑھی ہیں اور پھر آگے چل کے سورہ بقرہ سے ایک آیت کا سہارا لیا ہے، پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گلدستہ احادیث میں سے ایک حدیث شریفہ پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ کانفرنس کا عنوان تحفظ ختم نبوت ہے، اور یہ عنوان ہم نے اس سال یہ طے کیا تھا پوری جماعت نے کہ جہاں بھی ملک بھر میں ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے پروگرام ہوں گے وہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے ہی ہوں گے۔ اس سے آگے عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان صحابہ، شان اہل بیت یہ بھی ہوگا، لیکن جو بنیاد میں عنوان اوپر لکھا جائے گا وہ تحفظ ختم نبوت ہی ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا، مبارک ثانی کیس کے نام سے، جس کے حوالے سے کچھ اضطراب اور بے چینی تھی کہ پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے بننے والے اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے جب صورت ایسی پیدا ہو جائے جس عنوان پر بھی ہم سب کو مل کر اس عنوان پر کام کرنا چاہیے۔ جب ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اس وقت ملک میں یہ سازش ہو رہی ہے تو ہم نے اپنے عنوانات ختم نبوت کے عنوان سے ہی رکھے، اور الحمدللہ ماہ ربیع الاول میں ملک میں بڑے بڑے اجتماعات پورے ملک میں، کراچی سے لے کر خیبر تک اور گلگت کے پہاڑوں تک وہ پروگرام ہوئے، سب کا یہی عنوان تھا، اور اس عنوان پر لوگوں کے سامنے حقائق کو اور ختم نبوت پر دلائل اور اس کی عظمت کو سامنے رکھ کر بیانات کیے گئے۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یہ عنوان تحفظ ختم نبوت ہے۔ میں اس عنوان پر آنے سے پہلے ایک راستہ دینا چاہتا ہوں تاکہ اس راستے سے گزر کر ہم اس عنوان پہ آئیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک راستہ سیدھا نہیں ہوگا تو کوئی آدمی بھی اپنی منزل پر پہنچ نہیں سکے گا۔ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ اچھا ہونا چاہیے۔ اگرچہ گاڑی اچھی ہے، ڈرائیور اچھا ہے، پیٹرول بھی موجود ہے اور سفر کرنے والا بھی ہے، لیکن اگر سمت ٹھیک نہیں ہے، یعنی راستہ ٹھیک نہیں ہے اور راستے پر صحیح چڑھا نہیں ہے، تو وہ اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا جدھر وہ جانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے جانا کوئٹہ ہے اور اس کا رخ لاہور کی طرف ہے، تو گاڑی بھی اچھی ہے، روڈ بھی اچھا ہے، موٹر وے بھی بنا ہوا ہے، لیکن کیا کوئٹہ پہنچ جائے گا؟ کہنے والا کہے گا گاڑی اچھی ہے، ڈرائیور ہے، ڈیزل ہے، کیوں نہیں پہنچے گا؟ میں نے کہا راستہ اس طرف نہیں جا رہا۔ تو کہیں بھی جانے کے لیے اس کا راستہ درست ہونا چاہیے، اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور پیدل چل پڑا ہے لیکن راستہ اس کا ٹھیک ہے تو کبھی نہ کبھی وہ اپنی منزل پہ پہنچے گا ضرور، اس لیے کہ صحیح سمت پہ چل رہا ہے۔ تو چلتے چلتے ایک وقت آئے گا جب وہ اپنی رفتار سے دیر سے صحیح لیکن پہنچے گا ضرور۔ لیکن اگر راستہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ کتنا زور کیوں نہ لگائے، کتنی گاڑیاں اور ہی کیوں نہ کر لے، کتنے دھکے ہی اس کو کیوں نہ لگائے، بہت ساروں کو ہی کیوں نہ بلا لے، سب کو جمع ہی کیوں نہ کر لے، اکٹھے ہی سارے کیوں نہ ہو جائیں، اور جناب ایئر کنڈیشن کمرہ کیوں نہ لگا لیں، لیکن وہ اپنی منزل پر پہنچ سکتے۔ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ درست ہونا چاہیے، درست سمت پر جانے کے لیے راستہ درست ہونا چاہیے، وہ صحیح ہے تو صحیح چلے گا۔ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ
جو تمام صورتوں میں اہم بھی ہے اور پہلے بھی لکھی ہوئی ہے، جس کی فضیلت بھی بہت ہے، جس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے لازم کیا کہ ہر نمازی ہر نماز میں اس کو پڑھے اور ہر رکعت میں اس کو پڑھے، اور ہر نمازی ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ اور اس سورت کی عظمت اور مٹھاس اور اس کی حلاوت اتنی زیادہ ہے کہ جتنی بار پڑھتے ہیں اتنی بار اس کا مزہ اور آتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو 2 بار پڑھا تو مزہ ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھنے والا فرض میں بھی یہی پڑھتا ہے، سنتوں میں بھی یہی پڑھتا ہے، نفلوں میں بھی یہی پڑھتا ہے۔ اور اگر رمضان میں آپ چلے جائیں تو عشاء کی نماز کی سب رکعتوں میں پڑھنے کے بعد پھر تراویح کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، 20 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر 2 نفل پڑھتا ہے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وتر پڑھتا ہے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد گھر جاتا ہے، رات تہجد پڑھتا ہے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، صبح فجر میں اٹھتا ہے تو سنتیں پڑھتا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، فرض جب پڑھتا ہے پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ یہی پڑھے جا رہے ہیں، اور کوئی آدمی دنیا کا ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو میں تو سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ تھک گیا بس اب میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ یہ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ اس کو فرض میں اور مزہ آتا ہے، سنت میں اور راحت آتی ہے، اور نفلوں میں اور حلاوت آتی ہے، یہاں اور مٹھاس آتی ہے، وہاں اور ذائقہ آتا ہے۔ اس کو جتنی بار پڑھتے اس کا ذائقہ بدلتا رہتا ہے اور اس کا ذائقہ بڑھتا رہتا ہے اور اس کی راحت بڑھتی رہتی ہے اور اس میں سکون بڑھتا رہتا ہے۔ وہ سورت بڑی اہم تھی، اللہ نے اس کو عام کر دیا کہ ہر رکعت میں پڑھی جائے اور ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور سبھی پڑھتے، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو یہ سورت یاد نہ ہو۔ جب نماز کے اندر اس سورت کو پڑھا جاتا ہے تو پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، ربوبیت بیان کی جاتی ہے، رحمت بیان کی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک وہی ہے۔ یہ کہہ کر کہا جاتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اگلی بات کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے، یہ تجسس ہے، یہ التجا ہے، یہ دعا ہے، یہ مانگ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر کیوں چلا؟ اس لیے کہ نماز ملے گی، سیدھے راستے سے اللہ ملے گا، سیدھے راستے سے حکمت خداوندی ملے گی، سیدھے راستے سے علم ملے گا، سیدھے راستے سے عمل ملے گا، سیدھے راستے سے نبوت کا راستہ ملے گا، سیدھے راستے سے خلافت امامت کی بات ملے گی، سیدھے راستے سے صداقت دیانت کی بات ملے گی، سیدھے راستے سے طاقت شرافت کی بات ملے گی، سیدھے راستے سے دین اسلام کی بات ملے گی، سیدھے راستے سے بھلائی کی بات ملے گی، سیدھے راستے سے نیکوکار لوگ ملیں گے، سیدھے راستے سے اچھے لوگ ملیں گے۔ سیدھے راستے سے راستہ تبدیل ہو گیا تو کوئی چیز مل نہیں سکتی، منزل نہیں مل سکتی، جنت نہیں مل سکتی، خدا نہیں مل سکتا، خدا کی معرفت نہیں مل سکتی، خدا کی پہچان نہیں مل سکتی، علم نہیں مل سکتا۔ یہ سبھی کچھ ملے گا مگر تب ملے گا جب راستہ صحیح ہوگا، ورنہ لوگ بڑے بڑے دعوے کریں گے اور دعوے کے ساتھ چیزیں بھی ظاہر کریں گے اور بڑی بڑی دلیلیں بھی لے کر آئیں گے کہ یہ دلیل ہے میرے پاس، یہ دلیل ہے میرے پاس۔ دعوے بھی بڑے بڑے ہوں گے، دلیلیں بھی ہوگی، لیکن جب تلاش کیا جائے گا تو راستہ صحیح نہیں ہوگا، اور جب راستہ صحیح نہیں ہوگا تو اس کی منزل پر پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ منزل پر نہیں پہنچ سکے گا، تو منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ ضروری ہے۔ اس لیے نمازی ہر رکعت میں، اس لیے نمازی ہر نماز میں، اس لیے نمازی ہر عبادت میں یہ دعا ضرور کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد، رحمت بیان کرنے کے بعد، مالکیت بیان کرنے کے بعد، آپ کے لیے عبادت اور آپ کے لیے مدد کو خاص کرنے کے بعد جملہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟
दूसरी बात समझिए, सीधा रास्ता कौन सा है? हर पार्टी कहती है मेरा रास्ता ठीक है, हर जमात कहती है मेरा रास्ता ठीक है, हर मकतब कहता है मेरा रास्ता ठीक है, हर पार्टी कहती है मेरा रास्ता ठीक है, हर कोई कहता है मेरा रास्ता ठीक है। आखिर कौन सा रास्ता है जो नमाजी मांग रहा है? कौन सा रास्ता है जिस पर ये मोमिन चलना चाहता है? सूरह फातिहा आगे कहती है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। सारे लोग बाकी जो अंदर दाखिल होना चाहते थे मुख्तलिफ रास्तों से और मुख्तलिफ तरीकों से, ये कह करके हमारा रास्ता भी सही रास्ता है, उनका रास्ता ही बंद कर दिया। ये कहकर सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ये कहकर उन गलत रास्ते वालों का रास्ता ही बंद कर दिया कि ये रास्ता किसी और का रास्ता नहीं है, ये रास्ता सिर्फ इनाम याफ्ता तबके का रास्ता है। जो इस इनाम याफ्ता तबके के रास्ते पर चलेगा वही कामयाब होगा। फिर हर फर्द और हर जमात ने ये कहना शुरू कर दिया इनाम याफ्ता तो हम हैं, इनाम याफ्ता तो हम हैं, फला खूबी हम में है, फला खूबी हम में है, फला खूबी हम में है, हम फला खानदान के हैं, हम फला कौम के हैं, हम फला गद्दी के हैं, हम फला निस्बत के हैं, हम फला हसब के हैं, हमारे पास इनाम है, हम इनाम याफ्ता कौम है, हम इनाम याफ्ता लोग हैं। अल्लाह सीधा रास्ता भी बता, उन लोगों का बता जिन पर तूने इनाम किया। इनाम याफ्ता तो तूने बता दिए कि सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर इनाम किया हो, मगर वो तो बता इनाम किन पर किया? हर कोई कहता है मुझ पर इनाम है, तू तो बता इनाम वाले कौन है? सारी दुनिया अपना इनाम बताती है, अल्लाह तू भी तो अपना इनाम बता। कुरान की तशरीह कुरान से कर रहा हूं, कुरान की तफसीर कुरान से कर रहा हूं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की वजाहत सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम में आ गई कि सिरात मुस्तकीम रास्ता इनाम याफ्ता तबके का रास्ता है। अब इनाम याफ्ता तबका कौन सा है? कुरान करीम इसकी तशरीह करते हुए कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। इनाम याफ्ता तबके की बाकायदा पहचान करवा दी ताकि रास्ता खल्त मत न हो जाए, कोई मिलावट न हो जाए, सब मिलकर कोई खिचड़ी न पका ले, किसी खिचड़ी को पकाकर फिर यूं ना कहे ये जो सब मिलकर खिचड़ी बनी है ये रास्ता है जिसमें हर रंग हर जायका डला है, ये रास्ता है जिसमें हर फिक्र पड़ी है, ये रास्ता है जिसमें हर अकीदा पड़ा है, ये रास्ता है। कोई ये ना कहे हम मजबूत रास्ता बना रहे हैं, सबको मिलाकर मजबूत रास्ता बना रहे, मुअस्सर रास्ता बनाकर हम एक अलग रोड बना रहे हैं, उस रोड को मजबूत और महफूज बनाकर हम कह रहे हैं हमने ये रोड बना लिया। मैंने कहा कौन सा? का मोटर वे बनाना चाहते हैं और बनाकर सबको मिलाना चाहते, ये रास्ता बताते। अल्लाह ने कहा नहीं, रास्ता यूं नहीं बनेगा, उस रास्ते के लिए मटेरियल खुद मिलेगा, उस मटेरियल पर वो रोड बनेगा तो रास्ता कहलाएगा, नहीं बनेगा तो रास्ता तो कहलाएगा मगर सिराते मुस्तकीम नहीं कहलाएगा। भाई सिरात तो कहलाएगा मगर मुस्तकीम नहीं कहलाएगा, रास्ता तो कहलाएगा मगर सीधा नहीं कहलाएगा। सीधा रास्ता तब कहलाएगा जब इस इनाम याफ्ता तबके के मुताबिक होगा। इनाम याफ्ता तबका कौन है? फरमाया नबीयीन, पहले तबके का पहला तबका नबीयीन का, दूसरा तबका सिद्दीकीन का, तीसरा तबका शुहदा का, दूसरा चौथा तबका सालिहीन का। जो इनके पैरोकार हैं ये तबके बता दिए। आओ राह हिदायत को तलाश करने वालों, नमाज में खड़े होके सीधे रास्ते की बात करने वालों, सीधे रास्ते पर चलकर जन्नत की तमन्ना आरज़ू करने वालों, सीधे रास्ते पर चलकर अल्लाह की हक्कानियत को समझने वालों, रब की कुदरत को समझने वालों, हरी नमाज में
तुम ये आयात पढ़ते हो, मैं तुम्हारे दिलो दिमाग में इन आयात को बिठाता हूं, बिठा कर कहता हूं सीधा रास्ता नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। सीधा रास्ता कौन सा है? का इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता सीधा रास्ता है। इनाम याफ्ता लोग कौन है? पहले तबके का नाम नबीजीन है, दूसरे तबके का नाम शुहदा है, और तीसरे तबके का नाम नबीजीन है, फिर सिद्दीकीन है, और फिर रास्ता बड़ा वाज़ेह है। ऐसा रास्ता नहीं है जिस पर रोशनियां ना लगी हो, अंधेरे में पता ना चले कि इधर से उधर चले गए, ये नहीं है। रोशनी मौजूद है नबूवत की, रोशनी मौजूद है सदाकत की, रोशनी मौजूद है शहादत की। रास्ता मुतय्यन है, ये नहीं हो सकता कि नजर ना आए, बड़ा वाज़ेह नजर आता है। ये नहीं हो सकता कोई डगमगा कर गिर पड़े, बड़ा साफ और शफाफ रास्ता है, बीच में कोई खड्डा नहीं है, बीच में कोई खड्डा नहीं है, यानी फड्डा नहीं है। इसलिए कि मारा किसी ने डंडा नहीं है, सीधा रास्ता है, डंडी की गुंजाइश ही नहीं है। यही कामयाबी का रास्ता है। किसी ने मुझे कहा इससे क्या मिलेगा? मैंने कहा सभी कुछ इसी रास्ते में। किस में? इसी रास्ते में। अब जो जो इस रास्ते से उतरे उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। वो तो कहते हैं बहुत कुछ है। भाई बहुत कुछ तो हर रास्ते में कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। सारे रास्तों में जंगल तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। बात रास्ते ठीक नहीं है मगर उसमें चीजें बहुत हैं। बस इतनी सी बात है, उसकी खूबसूरती तो होगी मगर मंजिल पर पहुंचाएगा सिराते मुस्तकीम, नबियों का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता। नबीयीन नबियों के सरदार इमामुल अंबिया हैं, नबियों के सरदार इमामुल अंबिया हैं, और वो हमारे नबी, उन्हीं का रास्ता सही रास्ता है। ऊंची और ऊंची, उनका रास्ता सही रास्ता है। अब जो उनके रास्ते पर चले वही सही है, वही कामयाब है, वही सिर्फ सही सिमत पर है, वही सही रास्ते पर है, वही मंजिल पर पहुंचेगा यानी जन्नत में। और भाई रास्ते और भी हैं, अगर और रास्ते ना हो तो जहन्नम में कैसे जाएंगे? जहन्नम में भी जाना है ना। और रास्ते भी हैं, निकलते बहुत रास्ते हैं। और अगर कोई मोटरवे पे चल भी गया तो इंटरचेंज तो आती है ना, इंटरचेंज आती है। ये नहीं कि चढ़ गया तो उतर नहीं सकता, जिस इंटरचेंज से चाहे उतर जाए। अब कोई इंटरचेंज से उतर जाता है, हम कहते हैं ये मोटरवे से उतर गया, हमें कहते हैं देखो ये किसी को कहते हैं उतर गया। यार अगर नहीं उतरता तो हम ना कहते, ये अगर आकर ना उतरता तो हम ना कहते, उतरा है तो हमने कह दिए। हमने नई बात कोई नहीं की, हमने वही की है जो उसने कही है या उसने की है। हमने या उसका फेल बताया है या उसका कौल बताया है या उसका अमल बताया है, अपने से कुछ नहीं बताया। और कोई चाहता है हमें उतरा हुआ ना कहे तो वो मोटरवे पे ही रहे यानी सिराते मुस्तकीम पे ही रहे, और अगर उतरेगा तो हम बताएंगे ये उतर गया है। अब हमें इंसानियत कहते हैं मौलाना साहब देखे ना ये ना कहें, हमें क्यों कहते ये ना कहें, उनसे कहो ना उतरे। हमें क्यों कहते ऐसे ना कहो, उनसे कहो ना उतरे, इंटरचेंज ना उतरे, सीधा जाए, रास्ता सीधा जाता है। इस्लामाबाद को फैसलाबाद वाला इंटरचेंज नहीं जाता, साइया वाला ये जाता है, समाज जाता है, ये नीचे उतरता है, ये फैसलाबाद को आता है। अब कई लोग चढ़े और रास्ते से उतर गए, हमने कहो गया, हमने कहो गया, कहते ये ना कहो गया,
ہم نے کبھی کیا؟ واقعی کیا، ہمارے سامنے اترا، ہم نے دیکھا ہے. ہمارے پاس گاڑی کی تصویر ہے، ہمارے پاس بندے کی تصویر ہے، ہمارے پاس گاڑی کا نمبر ہے، ہمارے پاس بندے کا جسم کی پوری ساتھ ہے، اور ہمارے پاس کیمروں میں پورے دلائل موجود ہیں، کتابوں میں بتا دیے ہوں گے موجود ہے. اس نے کہا کیسے اترا؟ میں نے کہا ختم نبوت کا انکار کر کے اتر گیا. اس نے کہا کیسے اترا؟ میں نے کہا قرآن کا انکار کر کے اتر گیا. اس نے کہا کیسے اترا؟ میں نے کہا خلافت ابو بکر کا انکار کر کے اتر گیا. اس نے کہا کیسے اترا؟ میں نے کہا عمر کے ایمان کا انکار کر کے اتر گیا. اس نے کہا کیسے اترا؟ میں نے کہا عثمان پہ تبرہ کر کے اتر گیا. اس نے کہا کیسے اترا؟ میں نے کہا علی کے لیے من گھڑت باتیں بنا کر اتر گیا. تب کہتے نا جب میں نے دکا دیا ہوگا، مجھے تو برا تب کہتے نا جب میں نے لات ماری ہوتی، مجھے تو برا تب کہتے نا جب میں نے ہاتھ سے پکڑ کر گرایا ہوتا. میں تو بچا رہا ہوں، میں تو بلا رہا ہوں، میں تو صدا دے رہا ہوں، میں تو آواز دے رہا ہوں نیچے مت اتر. ختم نبوت کا انکار کرے گا مومن نہیں رہے گا، اس لیے کہ رستے پہ نہیں رہے گا. صحابہ کا انکار کرے گا مومن نہیں رہے گا، اس لیے کہ رستے پہ نہیں رہے گا. قرآن کا انکار کرے گا مومن نہیں رہے گا، اس لیے کہ رستے پر نہیں رہے گا. اور جو رستے پر نہیں رہے گا وہ منزل پر نہیں پہنچے گا. اس لیے کہتا ہوں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی اور ہر دشمن صحابی. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر دشمن صحابی، ہر دشمن صحابی، ہر صحابی نبی. کہتے تو نے جہنمی کیوں کہا؟ میں نے کہا اس لیے کہا اس نے راستہ چھوڑا. میں نے تو نہ درخواست دی تھی، نہ گزارش کی تھی، نہ دکا دیا تھا، نہ تھوکا تھا، نہ لات ماری تھی. خود اتر گیا. جب اتر گیا تو میں یہ بھی نہ کہوں کہ اتر گیا. اگر وہ چاہتا ہے میں یہ نہ کہوں تو نہ اترے، اور اگر اترے گا تو میں کہوں گا. مجھ پہ تو بنتی دفعہ کوئی نہیں ہے، دفعہ اترنے والے پہ بنتی ہے. کیسے بنتی؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ طبقے کا راستہ، انعام یافتہ طبقہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ سیدھا راستہ ہے، شہداء کا راستہ. اگلی بات نبی کون ہے؟ پھر صدیق کون ہے؟ اور پھر شہید کون ہے؟ اور بخاری شریف میں جاتے ہیں، اور بخاری شریف میں جاتے ہیں. حضور علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ گئے. کس پر چڑھے؟ بہت پہاڑ پر. کیا وہ پہاڑ کی کیا بات ہے؟ اس کا حسن کیا، اس کی خوبصورت کیا، اس کے پتھر کیسے، اس میں برکت کیسے، اس میں رحمت کیسے، سوچ نہیں سکتے آپ. آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس نے براہ راست حضور کو دیکھا ہے، اور وہ آج بھی ہے. وہی پتھر آج بھی جنہوں نے براہ راست حضور کو دیکھا ہے، حضور نے براہ راست اسے دیکھا ہے. فرمایا ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ان سے تو وہ پتھر اچھے ہیں. جن سے حضور محبت کرتے ہیں وہ حضور سے محبت کرتے ہیں. پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ ہلنے لگا. آئے 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 جھوم اٹھا. جھومے کیوں نہ؟ اوپر کھڑے کون ہیں؟ اوپر کھڑے کون ہیں؟ جہان میں بڑے کون ہیں؟ بابا وہاں
کیوں ہلتا ہے؟ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، انعم اللہ علیہ من النبی، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ان کو بولا ذرا زور سے اور زور سے پیٹو، 4-5 ہماری طرف سے مارو اپنے ہاتھوں سے۔ پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ تمہارا ہلتا کیوں ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ انعام یافتہ طبقہ کون سا ہے؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء۔ نبی بھی پہاڑ پر، صدیق بھی پہاڑ پر، شہداء بھی پہاڑ پر۔ راستہ کس کا؟ ان لوگوں کا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں جو سیدھا راستہ ہے؟ یہ لوگ کون ہیں جو صراط مستقیم ہے؟ یہ لوگ کون ہیں جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں؟ یہ کون ہے جو قرآن بتاتے ہیں؟ یہ کون ہے جو سنت بتاتے ہیں؟ یہ کون ہے جو حدیث بتاتے ہیں؟ یہ کون ہے جو فرمان بتاتے ہیں؟ یہ کون ہے جو حق دکھاتے ہیں؟ یہ کون ہے جو نظر آتے ہیں؟ یہ کون ہے جو راستہ بن جاتے ہیں؟ یہ کون ہے جو ہدایت بن جاتے ہیں؟ یہ کون ہے جو صداقت بن جاتے ہیں؟ یہ کون ہے جو دیانت بن جاتے ہیں؟ یہ کون ہے جو امانت بن جاتے ہیں؟ یہ کون ہے جو مثل بن گئے؟ یہ کون ہے جو مثال بن گئے؟ یہ کون ہے جو اعزاز بن گئے؟ یہ کون ہے جو اکرام بن گئے؟ یہ کون ہے جو بنیاد بن گئے؟ یہ کون ہے جو معمار بن گئے؟ اور یہ کون ہے جو معیار بن گئے؟ یہ کون ہے جو آغاز بنے؟ یہ کون ہے جو رستہ بنے؟ یہ کون ہے جو روشنی بنے؟ یہ کون ہے جو چمک بنے؟ یہ کون ہے جو انعام کا راستہ بنے؟ یہ کون ہے جو انعام لینے والے بنے؟ یہ کون ہے جو انعام یافتہ بنے؟ یہ کون ہے جو انعام کی مثال بنے؟ یہ کون ہے جو انعام لے کر چلے؟ یہ کون ہے جو انعام لے کر آگے بڑھے؟ یہ کون ہے جنہوں نے زمینیں فتح کی؟ یہ کون ہے جنہوں نے بیت اللہ فتح کیا؟ یہ کون ہے جو مکہ میں داخل ہوئے؟ یہ کون ہے جو مدینہ میں داخل ہوئے؟ یہ کون تھے جو بدر میں آئے تھے؟ یہ کون تھے جو عہد میں آئے تھے؟ یہ کون تھے جو خیبر میں آئے تھے؟ یہ کون تھے جو تبوک میں آئے تھے؟ یہ کون تھے جو یرموک میں آئے تھے؟ یہ کون تھے جو غزوات میں آئے تھے؟ یہ کون تھے جو لڑ پڑے تھے؟ یہ کون تھے جو چل پڑے تھے؟ یہ کون تھے جو کود پڑے تھے؟ یہ کون تھے جو مثل بن گئے تھے؟ یہ کون تھے جو نظر بن گئے تھے؟ یہ کون ہے جو حق بن گئے تھے؟ یہ کون ہے جو طرف بن گئے تھے؟ یہ کون ہے جو ترک بن گئے تھے؟ یہ کون ہے جو تواتر بن گئے تھے؟ یہ کون ہے جو تسلسل بن گئے تھے؟ یہ کون ہے جو مومنون تھے؟ یہ کون ہے جو مفلحون تھے؟ یہ کون ہے جو متقون تھے؟ یہ کون ہے جو خاشعون تھے؟ یہ کون ہے جو قائمون تھے؟ یہ کون ہے جو راکعون تھے؟ یہ کون ہے جو سجدن ہے؟ یہ کون ہے جو رکعان ہے؟ یہ کون ہے جو اقیم الصلاۃ ہو گئے؟ یہ کون ہے جو عطا الزکاۃ ہو گئے؟ یہ کون ہے جو یؤمنون بالغیب ہو گئے؟ یہ کون ہے بما انزل الیک وما انزل من قبلک کے لینے والے مصداق بن گئے؟ یہ کون ہے وہ بالآخرۃ ہم یوقنون بن گئے؟ یہ کون ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون بن گئے؟ یہ کون ہے جن کی باتیں قرآن میں ہیں؟ یہ کون ہے جن کی باتیں تورات میں ہیں؟ یہ کون ہے جن کی باتیں زبور میں ہیں؟ یہ کون ہے جن کی باتیں انجیل میں ہیں؟ یہ کون ہے جو مثل چاند چمکے ہیں؟ یہ کون ہے جو مثل سورج چمکے ہیں؟ یہ کون ہے جو کرنے بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو شعاع بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو رانائی بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو بلائی بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو خیر بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو صدق بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو وفا بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو راستہ بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو طریقہ بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو سنت بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو شریعت بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو تکمیل بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو اکمل بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو اجمل بنے ہیں؟ یہ کون ہے جو بلندی پہ پہنچے ہیں؟ یہ کون ہے جو چھوٹے چلے گئے؟ یہ کون ہے جو پھیلتے چلے گئے؟ یہ کون ہے جو اٹھتے چلے گئے؟ یہ کون ہے جو پرچم لہراتے چلے گئے؟ یہ کون ہے جو رسول کے قریب ہے؟ یہ کون ہے جو دائیں ہیں؟ یہ کون ہے جو بائیں ہیں؟ یہ کون ہے جو آگے ہیں؟ یہ کون ہے جو پیچھے ہیں؟ یہ کون ہے جو بول رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو بول رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو سن رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو سنا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو سچ
बन गए, जो हक बन गए। ये कौन है जो दीन बन गए, शरीयत बन गए, ईमान बन गए, ईमान बन गए, अकीदा बन गए, नजरिया बन गए। ये कौन है कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान बन गए। ये कौन है ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम हो गए। ये कौन है जिनके दिलों से वह कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, हर चीज को खोज दिया गया। ये कौन है जिनके दिल सदाकत के घर बन गए। ये कौन है जिनके जिस्म अदालत के घर बन गए। ये कौन है जिनकी रूहें ईमान की पैकर बन गई। ये कौन है जिनके खानदान चमकदार सितारे बन गए। ये कौन है जो खुद रोशनी बने। ये कौन है जो खुद फैज बने। ये कौन है जिन्होंने बराह रास्त रसूल से दीन लिया। ये कौन है जिनने खुद जिब्राइल को कुरान लाते देखा। ये कौन है जिनने हुजूर की लबों से कुरान उतरते देखा। ये कौन है जो यतलू अलैहिम आयाती के सुनने वाले हैं। ये कौन है जो युअल्लिमुहुमुल किताब के पढ़ने वाले हैं। ये कौन है वयुज़क्कीहिम जो अपना तज़किया रसूल से कराने वाले हैं। ये कौन है, ये कौन है जिनके मुरब्बी हुजूर हैं। ये कौन है जिनके मौसिल हुजूर हैं। ये कौन है जिनके मुज़क्की हुजूर हैं। ये कौन है जिनके बारे में अल्लाह कहता है ला तातू ऐनाका अन्हुम, इनके ऊपर से नजर मत हटा, इनके ऊपर से नजर मत हटा। ये चले तो देख, ये उठे तो देख, ये बैठे तो देख, ये खाए तो देख, ये पिए तो देख, बोले तो देख, नमाज पढ़े तो देख, बाहर आए तो देख, अंदर आए तो देख, कुछ कहना चाहे तो देख, कुछ देना चाहे तो देख, ये जिधर चाहे इन पर नजर रख। ला तातू ऐनाका अन्हुम, तेरी नजर उन पर होनी चाहिए। ये कौन है जो नजर रसूल बन गए। ये कौन है जो मोहब्बत रसूल बन गए। ये कौन है जो अकीदत रसूल बन गए। ये कौन है जो जमात रसूल बन गए। ये कौन है जो सीरत रसूल बन गए। ये कौन है जो फजीलत रसूल बन गए। ये कौन है जो कुरान के फर्क बन गए, सफ़े बन गए, लफ्ज बन गए, जुमले बन गए, आयतें बन गए, तकरीर बन गए, पाकिस्तानी बन गए, सदाकत बन गए, दियानत बन गए, अमानत बन गए, शराफत बन गए, हया बन गए, वफा बन गए, जुर्रत बन गए, दीन बन गए, इस्लाम बन गए, इस्लाम का जज्बा बन गए, हिम्मत और जुर्रत की कहानियां और किस्से बन गए, नबी की जात के लिए तलवार बन गए, तीर बन गए, नेज़े बन गए, मैदानों में आ गए, मैदानों में छा गए, बुलंदियों पे चले गए। ये कौन है जो कटते चले गए, ज़िबा होते चले गए, कुर्बान होते चले गए। ये कौन है, वक्त नहीं है तफसील में जो बस बताने लगा हूँ। सिरात मुस्तकीम कौन है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम कौन है, अनअमता अलैहिम कौन है, सिद्दीकीन कौन है, शुहदा कौन है, सालिहीन कौन है। चूम के क्यों नहीं कहते, घूम के क्यों नहीं कहते, हाथ उठा के क्यों नहीं कहते, मुक्का बना के क्यों नहीं कहते, दुनिया को सुला के क्यों नहीं कहते, आलम को बता के क्यों नहीं कहते। साहबा 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 जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सारे बैठ जाओ साथी। जज़ाकल्लाह। आदम का दियारा है आया, आदम ही नजर आता है मेरे असहाब का नौकर है आया।
بیٹھ جائیں, ایک دفعہ سناٹا طاری ہو جائے, آواز تو دور کی بات ہے, اونچی سانس کی آواز بھی نہ آئے. ایسی خاموشی ہو جائے جیسے یہاں ہے ہی کوئی نہیں, اور حقیقت بتاتا ہوں ہے بھی کوئی نہیں. تم جنہیں سمجھتی ہو یہاں ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں ہیں. تم جنہیں سمجھتی ہو یہاں ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں ہیں. یہ کہاں ہے, یہ خود ایک جہاں ہے. بھئی میں ایمانداری سے بڑی بات کرنے لگا ہوں, بڑے دماغ, یہ کہاں ہے, یہ خود ایک جہاں ہے. یہ جو جہاں ہے یہ وہاں ہے. بیٹھے رہو, یہ بھی بیٹھ جائیں, وہ بھی بیٹھ, کھڑا بھائی بندہ کوئی کھڑا نہ رہے, میں چونکہ تقریر کر رہا ہوں, بالکل کوئی کھڑا نہ رہے, سیکورٹی والوں کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں. سبحان اللہ. کوئی سوشل میڈیا والا کوئی ان کو لینا چاہے تو اب لے لے, آپ موبائل کی لائٹیں جلا لیں. میں آپ کو اس کے بعد ایک خوبصورت بات کہ موبائل کی لائٹیں سب جلائیں, پیچھے والے بھی جلائیں, ادھر والے بھی جلائیں, وہ باہر والے بھی جلائیں. ستاروں کی بات کرو گے تو ستاروں کی طرح تو رہو. لائٹیں چل رہی ہو اور صدا آ رہی ہو, بیٹھ کر کھڑا کوئی نہ ہو. صحابہ کرنے لگا ہوں, بیٹھیے. یہ ڈرون چل رہا ہے, ڈرون یہ ان سب کو دیکھ رہا ہے, یہ کیمرہ لگا ہے, یہ سب کو محفوظ کر رہا ہے. ایک کیمرہ ایسا ہے جو براہ راست دکھا رہا ہے, ان کے پاس ہے. کیا کر رہا ہے؟ براہ راست دکھا رہا ہے. کوئی لندن میں دیکھنا چاہے, امریکہ میں دیکھنا چاہے, کوئی افریقہ میں دیکھنا چاہے, افغانستان میں دیکھنا چاہے, کیا کر سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ جو کیمرہ آپ کو یہاں سے لندن دکھا سکتا ہے, کیا قدرت کا نظام تمہیں مدینہ میں نہیں دکھا سکتا؟ اس نظام کو مانتے ہو, اس نظام کو نہیں مانتے. اس نظر کو مانتے ہو, اس نظر کو نہیں مانتے. اس حال کو مانتے ہو, اس حقیقت کو نہیں مانتے. کہتے کیوں نہیں ہاتھ اٹھا کے صحابہ 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 صحابہ. اگلی بات سنو, لندن میں بیٹھا, امریکہ میں بیٹھا, جاپان میں بیٹھا, آپ کو ایک آدمی کیمرے میں دیکھ رہا ہے, کہتے ہیں یار بندہ پہچانا ہوا لگتا ہے, نظر سے ہی نہیں آ رہا. وہ زوم کرتا ہے, وہ زوم کرتا ہے, قریب کرتا ہے, کہتا ہے یار یہ بڑے جذبے سے کہہ رہا ہے, یہ تو دیوانہ سا لگ رہا ہے, یار یہ بہت کہہ رہا ہے, یہ تو بہت زیادہ کہہ رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ واضح ہو کر سامنے آ سکتا ہے. تیرا ظلم اگر وہاں کسی کو دکھا سکتا ہے, خدا کی قدرت روزے میں نہیں دکھا سکتا, نہیں دکھا سکتی, اور نہیں دکھا سکتی تو کہیں تو دیکھے جا رہے ہو, کہیں تو دیکھے جا رہے ہو. وہ کیوں نہ دیکھیں, انہیں کیوں نہ دکھایا جائے جن کے لیے کہتے ہو. صراط
مستقیم صحابہ، سیدھا راستہ صحابہ، انعام یافتہ صحابہ، انعام یافتہ طبقہ صحابہ، سیدھے راستے پر آنے والے صحابہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت کے چراغ صحابہ، ہدایت کی روشنیاں صحابہ، حضور کے پاس سے فیض لینے والے صحابہ، قرآن انگلیوں سے لکھنے والے صحابہ، دلوں میں رکھنے والے صحابہ، قرآن میں آنے والے صحابہ، قرآن جن میں آیا وہ صحابہ، جو قرآن کو لے کر چلے وہ صحابہ، جن کو قرآن لے کر چلا وہ صحابہ، جو بخاری میں ملے وہ صحابہ، جو مسلم میں ملے وہ صحابہ، جو ترمذی میں ملے وہ صحابہ، جو نسائی میں ملے وہ صحابہ، جو ابن ماجہ میں ملے وہ صحابہ. اور اگر نظر سے دیکھو جو کلمے میں نظر آئے وہ صحابہ، جو عبادت میں نظر آئے وہ صحابہ، جو ریاضت میں نظر آئے وہ صحابہ، جو اوراق میں نظر آئے وہ صحابہ، جو پہاڑوں کی بلندی میں بصورت اذان نظر آئے وہ صحابہ، جو بصورت منبر محراب نظر آئے وہ صحابہ، جو مہتے علاقوں میں نظر آئے وہ صحابہ، جو فتح کردہ علاقوں میں نظر آئے وہ صحابہ، جو مجاہدین کی تلواروں میں نظر آئے وہ صحابہ، جو تبلیغ کی جماعت کی آوازوں میں نظر آئے وہ صحابہ، جو محنت میں نظر آئے وہ صحابہ، جو مکتب میں نظر آئے وہ صحابہ، جو مدرسوں میں تعلیم کی صورت میں نظر آئے وہ صحابہ، جو اللہ کی ضربوں میں خانقاہوں میں نظر آئے وہ صحابہ، جو دنیا میں پھیلے ہوئے نظر آئے وہ صحابہ، جو سیدھے صحیح صورت بن کے نظر آئے وہ صحابہ، جو صحیح سیرت بن کے آئے وہ صحابہ، جو دنیا میں پھیلتے ہوئے نظر آئے وہ صحابہ، آذانوں کی صورت میں، نمازوں کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، جہاد کی صورت میں، جذبہ کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، اسلام کی صورت میں، نظر کی صورت میں، نظیر کی صورت میں، مثل کی صورت میں، بے مثال کی صورت میں، قریب کی صورت میں، قریب تر کی صورت میں، جماعت کی صورت میں، قوت کی صورت میں، طاقت کی صورت میں، فتح کی صورت میں، پھیلنے کی صورت میں، قسطنطنیہ پہنچنے کی صورت میں، روم فارس کو فتح کرنے کی صورت میں، ایران کے برخچے اڑانے کی صورت میں، جو آج بھی دنیا میں چھائے ہوئے جن کی تعلیمات نظر آتی ہیں، تعلیمات میں صحابہ ہے، صحابہ میں تعلیمات ہے، اذانوں میں صحابہ ہے، صحابہ میں اذانیں ہیں، اذانوں میں صحابہ ہے، صحابہ میں اذانیں ہیں، قرآن میں صحابہ ہے، قرآن میں صحابہ ہے، قرآن صحابہ میں ہے، قرآن نمازوں میں صحابہ ہے، نماز صحابہ میں ہے، جہاد میں صحابہ ہے، جہاد صحابہ میں ہے. ہر طرف دیکھو نگاہ کھلی رکھو گی، تمہیں جو نظر آئیں گے وہ کون ہے؟ تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، کردار صحابہ. مولانا عبد الجبار صاحب صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر انعام کیا، یہ تعریف ہے، یہ مدح ہے، غیر. مولانا صاحب یہ صحیح صحیح باتیں کرو، تنقید نہ کرو. پھر سورہ فاتحہ بدلو. غیر مغضوب علیہم ولا، یہ مغضوب، یہ گمراہ، صحابہ کے دشمن. کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو. سورہ فاتحہ جو کہتی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تم کچھ نہ کہو، قرآن جو کہتا ہے لعنو فی الدنیا، کسی کو کچھ نہ کہو. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، کسی کو کافر نہ کہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی کل یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب کافر کہہ کر چلے گئے، میں تو کافرون پڑھ کے گیا ہوں. وکان من الکافرین، کوئی مجھے نہ کہے میں کہہ کر چلا گیا ہوں، میں تو قرآن پڑھا ہے. سیدھا راستہ کون ہے؟ راستہ چھوڑو گے منزل پہ چاہتے ہو، سیدھے راستے پہ چلنا پڑے گا. اب ختم نبوت کی بات اگر کرتے ہو تو کون سے راستے سے کرو گے؟
چھوڑیے صحابہ کو، ختم نبوت کی بات کیجئے، ہو جائے گی؟ میرے لیے مت کہو، صحیح بتاؤ، ہو جائے گی ختم نبوت کی بات؟ تم کیسے بتاؤ گے ختم نبوت کی تحفظ کی بات؟ تم کیسے بتاؤ گے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی؟ صحابی راوی کو ہٹاؤ، پھر ختم نبوت بتاؤ۔ جب راستہ یہی ہے، اسی راستے پر چل کر ہم ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، اسی راستے پر چل کر ہم توحید کی بات کریں گے، اسی راستے پر چل کر ہم قرآن کی بات کریں گے۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ 24 اکتوبر 2024 شہیدوں نے تمہیں بلایا ہے، کہاں بلایا ہے؟ کچھ لوگ فوراً ڈر گئے، شاید جنت سے بلاوا آ گیا۔ ایک شہید وہ ہے جو پچھلے سال میزبان تھا اور اس سال جنت کا مہمان ہے۔ پچھلے سال میزبان تھا، اس سال ان کا مہمان ہے، لیکن دعوت اس کی باقی ہے۔ اور اس کی دعوت کیا تھی؟ چلو چلو، کون جائے گا؟ ایسے ہی کہہ رہے ہو، صحیح بتاؤ، کون جائے گا بھائی؟ کون جائے گا؟ اکیلے اکیلے جانا؟ نہ اکیلے جانا، رش ہو جائے گی، ہجوم ہو جائے گا، اسلام آباد بھر دیں گے۔ آج سے دعوت دو گے، لوگ تیار کرو گے، 10-15 لوگ مل کر، 20-25 لوگ مل کر گاڑی کریں گے، خرچہ بھی اپنا، چرچا بھی اپنا، خرچہ کسی اور کو ہوگا، خرچہ بھی اپنا، چرچا بھی اپنا، نعرہ بھی اپنا۔ وہ کون سا؟ واہ صحابہ واہ، شادی اس نے ایسا لطیفہ میرے کان میں سنایا، میں سنا بھی نہیں سکتا۔ امام زاری کہتے ہیں اس کی شادی کی دعا کرو، یہ ایسا لطیفہ ہے جو میں سنا بھی نہیں سکتا۔ ہمارے دوست ہیں مولوی عمر صاحب، مولانا فاروقی صاحب کے بھتیجے، مولانا شہباز فاروقی صاحب کے بیٹے، تم نے سب نے بات سن لی، ان کی شادی کراؤ۔ تو سبحان اللہ، محنت کرو گے، کام کرو گے، گلی گلی حلقے بناؤ گے، جھنڈے بناؤ گے، جھنڈے لہراؤ گے، پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرو گے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے کام کرو گے، فرقہ واریت کے لیے خاتمے کے لیے کام کرو گے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرو گے، صحابہ صحابہ کرو گے، واہ صحابہ واہ کہو گے، مدح صحابہ کی بات کرو گے، ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے۔ اپنی محبتوں کا سفر جاری رکھتے ہوئے آپ جائیں گے اور گھر گھر یہ پیغام پہنچائیں گے، اپنے ذمہ داروں سے رابطے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ لا الا الحلیم الکریم رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ اللہ جو کاش نہ قبول منظور فرما، کبھی کوتاہی تو سے معاف فرما، اپنا رحم کرم فضل فرما، عافیت ایمان سلامت والی زندگی نصیب فرما۔
تمام شرور فتنوں سے محفوظ فرما. جو لوگ مدینہ سے آئے یا اللہ ان کی بھی مدد فرما. جو مدینہ جائیں گے ان کو لے جانے کے اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار بھائی نعمان کی والدہ صاحب بیمار ہے، اللہ نے صحت کامل عاجلہ مستقبل نصیب فرما. اور جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما. قرض داروں قرضوں ختم فرما. جن دوستوں نے تعاون کیا تعاون قبول فرما. ہم سب کو ایک اور نیک فرما. آمین.